جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ روم سے چل کر مکہ میں آئے تھے۔ شروع میں آئے تھے تو غلام بن کر کے آئے تھے، پھر آزاد ہوئے، پھر تجارت کرنے لگے، اتنا کمائے کہ مکہ میں ایک بڑے امیر بن گئے، جائیداد خریدا، پراپرٹی بنائی، مالدار ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، حضرت صہیب مکہ میں ہی رہ گئے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ نہیں، مجھے بھی اب مکہ چھوڑ کر اس جلوہ جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے نکلنا ہے۔ جب وہ جانے لگے تو مکہ والوں نے گھیر دیا، کہا کہ اے صہیب، تو جب آیا تھا تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو نے سب کچھ مکہ سے کمایا ہے، تو ہمارا مال ہم تو لے جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے آدھی جائیداد لکھ کر کے دے دی مکہ والوں کو، مفت میں میری آدھی جائیداد لے لو اور مجھے جانے دے دو۔ آدھی جائیداد انہوں نے لے لی، اور اس کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے۔ گنڈے مکہ کے پھر بیچ راستے میں آئے، پکڑ لیے، ان کو مارنا شروع کیا، ان کو جگہ جگہ سے مارا کہ ناک ان کی پھٹ گئی۔ ان کی آدھی جائیداد ابھی مکہ میں باقی تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہ وہ اپنی باقی آدھی جائیداد بھی جو کئی سالوں میں انہوں نے کمائی تھی، مکہ والوں سے کہا کہ یہ بھی میں نے دے دیا، اس پر میرا کوئی حق نہیں، بس مجھے قدم رسول میں بیٹھنا مل جائے۔ اتنا ہی نہیں، مکہ والوں نے ان کے جسم پر موجود کپڑے بھی اتار دیے، کپڑے پھاڑ دیے، اور وہ صرف 2 چادروں میں مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھتے رہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ بھی آتا تھا وہ حضور ان صحابہ پر صدقہ کرتے، اسی پر گزر بسر ہوتا تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر کبھی واپس مکہ کی وہ جائیداد لینے کے لیے نہیں گئے کہ میری کروڑوں کی جائیداد تھی، میں واپس جا کر کے لے لوں، ناحق انہوں نے میری جائیدادوں پر قبضہ کیا ہے، نہیں گئے۔ عزیزان گرامی، اس طرح سے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی عبداللہ ذوالبجادین، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ نوجوان تھے، حسین و جمیل تھے، اور جب یہ نکلنے لگے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو ان کے ماں باپ نے، ان کے گھر والوں نے اتنا مارا، ان کے جسم سے کپڑے نکال دیے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر عنایت کی، اور اسی میں وہ زندگی گزارتے رہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین، بجاد کہتے ہیں چادر کو، 2 چادریں پہن کر کے وہ پوری زندگی گزارتے رہے، پوری زندگی بھر، یہاں تک کہ مقام تبوک آیا۔ جب جنگ تبوک ہونے لگی، عبداللہ ذوالبجادین کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے، بس میری ایک ہی خواہش ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، اگر اب تیری راستے میں بھی موت آئے تو تجھے شہید ہی کہا جائے گا، تجھے شہادت کی موت ہوگی۔ ہوا ایسی ہی، تبوک کے راستے میں جب گئے، ان کو تیز بخار آیا، حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو۔ اسی رات حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی بخار کی گرمی اتنی بڑی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں ہیں، سفر کی حالت میں میرے آقا ان کے پاس آئے، ان کا سر لے کر کے اپنی گود میں رکھا۔ یہ عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا لگتا ہے میری زندگی کی لمحات کم ہو گئے، مگر یہ سر رکھنے کے لمحات طویل ہو جاتے تو کیا اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اپنے زانوں پر رکھے ہیں، اور اسی اثنا میں وہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھتے رہے، ان کی روح نکل گئی۔ حضرت ابو بکر اس میں تھے، حضرت عمر تھے وہاں پر، حضرت عباس تھے۔ یہ صحابہ دیکھ کر رشک کرنے لگے۔ عبداللہ ذوالبجادین یہ واحد صحابی ہے جس نے حضور کی گود میں دم توڑا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زانو اقدس پر۔ اتنا ہی نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کفن کوئی اور نہیں دے گا، میں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لباس، اپنا تہبند اور اپنی چادر نکالی، اور انہی 2 چادروں میں عبداللہ کو
کفنایا اور کہا جب یہ میرے پاس آیا تھا تو اس کے گھر والوں نے کپڑے چھینے تھے، آج میں اسے کپڑے پہناتا ہوں۔ اور اسی کفن میں جب ملبوس کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر پاک میں خود اترے اور اپنے سینے سے ان کو لگا کر نیچے اتارا۔ یہ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ اس وقت صحابہ رشک کر رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کاش اس وقت میری موت ہوئی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جس انداز میں قبر پاک میں اتارا، عزیزان گرامی ایک دو صحابی نہیں ہیں جنہوں نے اس راستے پر مشقتیں اٹھائی، محنتیں کی، اور اتنی مشقتیں، اللہ کی پناہ اتنی مشقتیں۔ ایک صحابی حضرت خبیب، اللہ اکبر، ان کا تذکرہ آتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو ایک مہم پر بھیجا تھا، یہ تینوں گرفتار ہو گئے۔ 10 صحابہ تھے ان میں سے یہ 3 گرفتار ہوئے، اس میں حضرت خبیب بھی تھے۔ یہ مکہ والوں نے ہی انہیں گرفتار کیا تھا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو ایک جگہ قید میں رکھا، کتنے دن تک؟ تقریباً 10 دن تک قید میں رکھا۔ کھانا نہیں دیتے تھے، پانی نہیں دیتے تھے۔ ہم کربلا کے واقعات سنتے ہیں میرے عزیزوں، صحابہ کے یہ جانثاریاں کیوں نہیں سنتے جن کے ساتھ سخت ترین اذیتیں اس زمانے کے ظالموں نے کی۔ حضرت خبیب کو 10 دن کے بعد نکالا، دعوت عام ہوئی، مکہ والے جمع ہوئے۔ حضرت خبیب کو انہوں نے آخری دن سولی پر چڑھانے کا طے کر لیا تھا، سولی تیار کی گئی، لیکن کافروں نے اتنا ہی نہیں کیا، حضرت خبیب کو اس کھوٹے پر باندھا گیا جس پر سولی دینی تھی۔ باندھ کر کے سب سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے نکالا، کھینچا۔ ایک ناخن کو اگر پکڑ سے کوئی کھینچے تو اس کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ مسئلہ کیا ان کے جسم کا، ان کے کان کاٹے، ان کی آنکھ میں سلائیاں پھیرتیں، لوہے کی گرم سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھیری، ناک کاٹ دی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، یہاں تک کہ ایک ظالم قریب میں آ کر کے ان کے پیٹ میں ایسا نیزہ مارا کہ جس سے ان کا کلیجہ دکھنے لگا، پیٹ کے باہر کلیجہ لٹکنے لگا۔ اس حد تک ان کو اذیت دی گئی۔ سولی پر ابھی نہیں چڑھایا گیا تھا، اس وقت ایک مجمع جمع تھا حضرت خبیب کو مارنے کے لیے۔ کسی نے کہا اے خبیب کاش تیری جگہ محمد ہوتے، سب کٹ گیا ہے۔ جلال میں آتے ہیں، کہتے ہیں ظالموں تم کہتے ہو میری جگہ محمد تھے، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں میں ان کے قدموں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے، لو میرے جسم کے اور ٹکڑے لو۔ انہیں کٹے ہونٹوں کے ساتھ بولنے لگے۔ ایک عورت آئی، کہا ہے مکہ والوں ہمارا نظام تو ہے کسی کو قتل کرتے ہیں تو آخری خواہش پوچھتے ہیں، جب کسی کو پھانسی دیتے ہیں تو اس کی آخری خواہش پوچھتے ہیں۔ اس نیم کو، اس روایت کو مت توڑو، اگرچہ یہ دین چھوڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی بھی آخری خواہش پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ حضرت خبیب کہتے ہیں میری رسیاں کھول دو، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ صحابہ ہیں، کہتے ہیں رسیاں کھول دو، میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کھول دیا گیا، اسی حالت میں وہ نماز ادا کی، سب جسم کے ٹکڑے ان کی کر دیے جا چکے تھے۔ جلدی سے سلام پھیر لیا، بہت مختصر نماز پڑھی، پھر جب سولی پر چڑھائے جانے لگے تو کسی نے کہا خبیب تم چاہتے تو لمبے سجدے کر لیتے، چاہتے تو بڑی نماز پڑھتے، کیونکہ تمہاری آخری خواہش ہے، مکہ والوں کا نیم ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت خبیب نے کہا اے ظالموں میں نے اس لیے جلدی نماز پڑھی کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کیا ہے، موت کے ڈر سے میں نے نماز لمبی نہیں کی، مجھے تو شہادت کا شوق ہے، میں جلد سے جلد جام شہادت پینا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا کافروں نے۔ کیا ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ مظالم ہوئے ہیں آج؟ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آج کون سی چیز ہے جو تمہیں نماز سے روکی ہوئی ہے؟ کیا کبھی کسی نے تمہارا کلیجہ نکال کر باہر رکھا؟ کیا کبھی تمہارا کسی نے کان کاٹا، کسی نے ہونٹ کاٹے، کسی نے تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھیری؟ تم تو گرم بستروں پر سو کر کے نماز چھوڑتے ہو، مؤذن صدائیں دیتا رہتا ہے، باوجود تمہیں آواز آنے کے تم مسجد کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ آج لوگوں کی سستی اور کاہلی یہاں تک لے آئی ہے،
میرا مولا دن میں تمہیں 10 مرتبہ یہ آواز دیتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ. تم میں سے کوئی اس کی طرف کان نہیں دھرنا چاہتا. یاد رکھنا قیامت کے دن یہ سب صحابہ بھی میرے نبی کی فہرست، میرے نبی کی جماعت میں ہوں گے، اور اس وقت ہم کیا چہرہ لے کر کے ان کے سامنے کھڑے رہیں گے. اگر ہم سے سوال ہو، ہم سولی پر چڑھ کر کے بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہتے. ہماری آخری خواہش پوچھی جاتی تو ہم سجدہ پسند کرتے. اے بندے تجھے کیا ہوا تھا؟ تجھے اللہ نے اچھی صحت بھی دی تھی، تجھے طاقت بھی دی تھی، دولت بھی دی تھی اور آزادی بھی دیا تھا. یہاں تمہارے سروں پر تلواریں نہیں ناچ رہی ہیں کہ تمہیں نماز سے روکا گیا ہو. اس کے باوجود تم خوشی خوشی نماز چھوڑتے تھے، تم چاہ کر کے نماز چھوڑتے تھے. ان صحابہ کو جواب دینے کے لیے کسی کے پاس آج ہمارے پاس ہے تیاری؟ اگر نہیں ہے تو میرے عزیزوں نمازوں کی طرف توجہ کرو. یہ وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کے واقعات پڑھتے پڑھتے ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم کی کپ کپی چھوٹ جاتی ہے. انہوں نے کسی موقع پر بھی دین کو نہیں بیچا. ایک جوان صحابی عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ، یہ رومی لشکر میں ایک بار جنگ میں گئے تھے. روم، ملک روم، وہاں کے سپاہیوں نے ان کو قید کر دیا اور عیسائی بادشاہ کے پاس لے کر آ گئے. جوان ہیں، غالباً ان کی عمر 22-23 سال کی ہے. بہت سارے مسلمان بھی قیدی تھے، ان کو بھی پکڑ کے لائے. یہ بہت حسین و جمیل تھے، بہت بہادر تھے. نوجوانوں سنو، بادشاہ کے پاس قیدی بن کر کے آئے. بادشاہ نے کہا تو اپنا پرانا دین چھوڑ، میرے دین میں آ جا، میں تجھے اپنا سپاہی بناتا ہوں، وزیر بناتا ہوں. کہا اتنی ہلکی دولت کے لیے اتنا بڑا سودا ہرگز نہیں ہو سکے گا. ہم دین کو اتنی ہلکی دولت پر نہیں بیچ سکتے. بادشاہ نے سختیاں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ بادشاہ کے سامنے ایک بڑے دیگ میں تیل رکھا گیا اور کھولایا گیا، گرم کیا گیا. ایک مسلمان قیدی کو لا کر کے اس میں ڈال دیا بادشاہ نے، وہ تیل میں جل گئے. عبداللہ بن حذافہ کو کہا گیا دیکھ تیرے ساتھ بھی ہم وہی کریں گے، اگر تو دین کو قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے. وہاں ان کے پاس رخصت تھی، شریعت نے یہ اجازت دی تھی تھوڑی دیر کے لیے اگر چاہو دل سے ایمان نہ نکالو، زبان سے کہہ دیا ہوتا تو جان بچتی. لیکن ان صحابہ نے رخصت پر کبھی عمل نہیں کی، وہ عزیمت پر عمل کرتے رہے. کہا اس تیل میں جانے سے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، مجھے تو جہنم کا خوف لگتا ہے، مجھے تو جہنم کا خوف ہے، اس تیل کا کوئی ڈر نہیں. بادشاہ نے دیکھا یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کرتا. آخری میں بادشاہ نے کہا تو ایک بار میرے سامنے سجدہ کر لے، میری تعظیم کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہا یہ ناممکن بات ہے، ناممکن ہے، میں ایک ہی خدا کو سجدہ کرتا ہوں، میں تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتا، تو تجھے کیسے سجدہ کروں. نوجوان صحابی کا ایمان دیکھیں، بادشاہ کے محل میں کھڑے ہو کر جب ان کی آزمائش کا وقت تھا، اور اللہ کہاں سے کیسے بچانا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے. اخیر میں بادشاہ نے کہا ایسا نوجوان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، زندگی میں نہیں دیکھا. وہ عیسائی بادشاہ تھا. لاسٹ میں اس نے صرف اتنی بات کہی، اس نوجوان کو دیکھتے ہی یہ کہاں تک ڈٹا رہتا ہے. اخیر میں اس نے یہ آپشن دیا کہ ایک بار تو میری پیشانی کو چوم لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہا میرے سارے ساتھی مسلمانوں کو، کہا سب کو چھوڑ دوں. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا ایک بار پیشانی چوم لینے سے کیا ہے. وہ گئے اور اس کی پیشانی کو چوما، اور بادشاہ نے صرف اتنی بات پر ان کو بھی آزاد کیا، پورے مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کیا. جب وہ مدینہ لوٹ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنانے لگے. حضرت عمر اپنے خلافت کے تخت سے اتر آئے، کہا اے عبداللہ لاؤ تمہارا ماتھا میں چومتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو کہیں بیچنے نہیں جاتے تھے، کہیں دین کا سمجھوتہ کرنے نہیں جاتے تھے. آج منافقین کی بہت لمبی ایک جماعت تیار ہو رہی ہے. حکومتوں کا تیور دیکھ کر کے جو بدل جاتے ہیں یہ منافق، ان سے اپنے دامن کو بچائے رکھو. جنہوں نے ہماری مسجدیں بیچ دیں، جنہوں نے ہمارے عبادت گاہیں بیچ دیں چند سکوں پر، چند ٹکوں پر، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا سودا کر چکے ہیں دنیا کے بدلے.
میرے عزیزوں، صرف نام مسلمان رکھ لینا کافی نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جو اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیتا ہے، اپنی جان تک وہ قربان کرتا ہے. صحابہ کی باتیں آج مجھے کہنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر ہم ان کے تذکرے نہ سنائیں تو کیا پہاڑی چوہوں کے واقعات سناؤں آپ کے سامنے، بھیڑ بکریوں کے واقعات سناؤں، لومڑی کتے کے واقعات سناؤں؟ جو آج بہت سارے سیلیبس کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کو اگر واقعات سناؤ تو بلال حبشی کے سناؤ کہ یہ کبھی نہ ڈرے. اگر اپنے بچوں کو سناؤ واقعات تو حضرت خبیب کے واقعات سناؤ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سناؤ کہ جنہوں نے پوری زندگی تلاش رسول میں ختم کر دی تھی. جانتے ہیں یہ 3 بار بکے ہیں. حضرت سلمان فارسی پہلے مجوسی باپ کے بیٹے تھے، آگ کی پوجا کرتا تھا ان کا باپ. وہ عیسائیوں کو دیکھ کر کے ان کو اچھا لگا، عیسائی بن گئے. ملک شام میں عیسائی بن کر رہے، پوری تعلیم حاصل کی، لیکن وہ اچھے عیسائیوں کے شاگرد تھے، ایمان والے. ہر عیسائی ان سے کہتا تھا اے سلمان، وہ آخری رسول کے آنے کا وقت قریب ہے، اگر تیری زندگی میں آ جائے تو ان پر ایمان لانا. حضرت سلمان فارسی اس انتظار میں سالوں گزار گئے. ملک شام کے کئی علاقوں میں، پھر عراق میں رہے. پھر اس کے بعد عرب سے ایک قافلہ آیا تھا تجارت کا، ان سے پوچھے عرب میں کوئی ایسی زمین ہے جہاں جھنڈ کے جھنڈ کھجوروں کے درخت ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ یثرب ہے. حضرت سلمان نے کہا کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ اس لیے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آخری رسول اسی زمین میں آنے والا ہے. وہ لے کر کے آیا عرب، لیکن یہاں لا کر کے ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا. آزاد آدمی کو لا کر بیچ دیا. مدینے کا ایک یہودی وہ غلام بنا کر کے رکھا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی جس وقت خبر ہوئی مدینے میں، حضرت سلمان فارسی درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کھجور کے، اور کھجور کا درخت کافی لمبا ہوتا ہے، کھجوروں کی صفائی کر رہے تھے. ان کا آقا اور اس کا بھتیجا دونوں نیچے بات کر رہے تھے. ارے سنا ہے مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں. وہ دونوں بات کر رہے تھے. اتنا سن کر کے وہ وہیں سے اچھل کر آ گئے، نیچے آ گئے. کیا کہا تم نے؟ ان کے مالک نے ان کو کہا تو غلام ہے، ہمارے آقاؤں کی بات میں کیا سننے آیا ہے؟ تو اپنے کام پر لگ. ان کو نہیں بتایا. حضرت سلمان فارسی کو اسی دن سے بے قراری لگ گئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، یہ تو تورات اور انجیل پڑھے ہوئے تھے. حضرت سلمان ان کو علامتیں بھی معلوم تھی، آخری رسول کی علامتیں کیا ہے. آئے مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. اب دیکھیں ان کے پاس 3 علامتیں تھی، وہ ڈھونڈنے کے لیے آئے. پہلے ابھی ایمان لائے نہیں تھے. ایک دن کھجوریں لے کر کے آئے، حضور سے کہا یہ صدقے کی کھجوریں لے لیں. حضور نے لیا اور سب کو بانٹ دیا، ایک بھی نہیں کھایا. حضرت سلمان نے مسکرایا، انجیل میں لکھا ہے وہ رسول صدقہ کبھی نہیں کھائے. دوسرے دن کھجوریں لے کر کے گئے اور کہا یا رسول، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ ہدیہ ہے آپ لیں. حضور نے وہ بھی کھایا بھی اور سب کو بانٹا بھی. سلمان فارسی کہتے ہیں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے وہ آخری رسول ہدیہ قبول کرتے ہیں اور صدقہ قبول نہیں کرتے. تیسرے دن ایک اور علامت انہیں دیکھنی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر ایک چادر تھی، تہبند تھی، ایک جنازے میں شریک تھے حضور. یہ سلمان فارسی تیسرے دن ایک اور نشانی دیکھنے کے لیے کبھی آگے آتے تھے، کبھی پیچھے، ادھر ادھر آتے تھے. جنازے سے جب فارغ ہوئے، وہ جس نشانی کو ڈھونڈنے آئے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کو بتایا. اے سلمان، 2 دن تو نے دیکھ لیا، تیسرے دن جو دیکھنے آئے ہو یہ عالم الغیب رسول تھے. تیسرے دن جو تم دیکھنے آئے ہو، اپنی چادر ہٹائی، اپنے کندھوں سے چادر ہٹائی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی. ایک مہر نبوت انڈے کی شکل کی، اتنی تیز روشنی اس میں سے ہوتی تھی کہ لوگ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے. وہ خاتم النبیین کی مہر تھی. حضرت سلمان نے کتاب میں وہ بھی پڑھا تھا
کہ وہ آخری رسول کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر ہوگی ختم نبوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی اور کہا اے سلمان تم یہی دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں میں تو ایک دیکھنے کے لیے آیا تھا، آپ نے دو دکھائے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا میں تو صرف ختم نبوت دیکھنے آیا تھا اور آپ نے اپنا علم غیب بھی بتایا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے۔ صحابہ اکرام اپنی زندگی پوری تلاش میں رہے ہیں اور اس مہتاب رسالت کو اور آفتاب نبوت کو ذرہ برابر کھونا نہیں چاہتے تھے۔ کسی حالت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کسی کے ہاتھ بیچنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں گئے ہیں زرہ پہن کر کے۔ زرہ لوہے کا لباس ہوتا تھا اور اتنا لباس کہ اس سے جسم پر آنے والے تیر نہ لگیں۔ حضرت سعد لیکن ان کا زرہ کا لباس چھوٹا پڑ گیا، ہاتھ کھلے رہ گئے۔ ایک ظالم نے دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے ہاتھ پر ہی وار کر دیا، ہاتھ سے ان کی موٹی رگ کٹ گئی اور اس سے خون بہنے لگا۔ اتنا خون کہ وہ پکڑ کر کے حضور کے پاس آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی خون، جسم اقدس پر خون حضرت سعد کے، اور ظالموں نے ان کے اوپر نیزے چلائے تھے ہاتھوں پر، جو حصہ ان کا زرہ سے کھلا ہوا تھا وہ سب مارا گیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے آئے تھے معلوم؟ میدان سے چھوڑ کر کے۔ یہ وہ صحابی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے تھے جب میرے آقا ابھی مکہ میں ہی تھے۔ یہ مدینے کے ہیں رہنے والے حضرت سعد۔ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سال ایسے بھی آئے کہ پورے مکہ والوں نے حضور کا بائیکاٹ کیا تھا، آپ کے پورے خاندان کا، کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، لین دین نہیں کرے گا، کھانا پانی ان کے ساتھ رشتہ داری کچھ نہیں کریں گے۔ سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ یہ 2 سال تک چلا تھا اور یہ 2 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر اتنے سخت تھے، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دن ایسے آئے کہ چمڑے ہم نے گرم پانی میں بھگو کر کے کھائے، درختوں کے پتے اس دوران کھائے، کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی تھی مکہ میں 2 سال تک۔ پھر مکہ والوں کو ہی رحم آ گیا، پھر انہوں نے یہ بائیکاٹ ہٹا لیا تھا۔ ان 2 سالوں میں حضرت سعد جو مدینے میں تھے، مالدار بھی تھے، ان 2 سالوں میں حضرت سعد نے بھی چمڑے کھائے اور پتے کھائے۔ آپ سے کہا جاتا کیوں یہ کھاتے ہو؟ کہتے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محصور ہیں، ان کا محاصرہ کیے، بائیکاٹ کیے گئے ہیں۔ جب ان کے ہاں کوئی نرم غذا نہیں پہنچتی تو کیا مجال ہے سعد اپنے حلق میں کوئی نرم غذا گزارے؟ یہ وہ صحابی تھے جب جنگ خندق کے موقع پر ان کی رگ کاٹی گئی تو دوڑ کر کے حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، قریش آپ کا جو خاندان ہے، قریش خاندان جتنی تکلیفیں آپ کو دیے ہیں میں نے طے کر لیا تھا، ہر ایک سے چن چن کے میں بدلہ لوں گا، مقابلہ کروں گا۔ یا رسول اللہ میں صرف یہ چاہتا ہوں اگر اب اس کے بعد بھی جنگیں ہونے باقی ہیں، جنگ خندق کے بعد قریش سے اور بھی جنگیں ہونا باقی ہے، تو صرف اتنی دعا کر دیں کہ میری زندگی اور طویل ہو جائے تاکہ میں آپ کے ان دشمنوں کا مقابلہ کروں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بعد قریش سے کوئی جنگ ہونا باقی نہیں ہے تو زخم اتنے ہو چکے ہیں، میرے آقا میری شہادت کی دعا کرتے۔ اتنی دعا کے لیے لوٹ آئے اور خون پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم ناز پر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس جنگ سے لوٹنے کے وقت جانتے ہیں، جبرائیل امین آئے، بیچ راستے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہیں سے آپ دوسرے جہاد کے لیے نکل پڑیں۔ جہاد میرے عزیزوں کوئی میدان کا کھیل نہیں ہے کہ تھوڑی ادھر ادھر کبڈی کھیلی اور پسینہ بہہ گیا، یہ جان ہتھیلی پر لے کر دشمنوں کے سامنے کھڑے رہتے، نہ جانے کب ہماری گردن کندھوں سے الگ ہو جائے۔
ان میدانوں میں یہ شہسوار بغیر کسی خوف کے جاتے تھے. نکلے ہیں ایک جہاد سے جس میں سخت ترین صحابہ زخمی بھی ہیں. بیچ راستے میں جبرائیل امین نے جب یہ پیغام پہنچایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، اے جبرائیل، ابھی ابھی ایک جہاد سے نکلے، مدینے پہنچے بھی نہیں، گھروں کو گئے بھی نہیں. یہ اگر اپنے زخموں کو ٹھیک کر لیتے، بعد میں چلتے. جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہیں سے آپ چلے. میرا مولا بھی ان صحابہ اکرام کے ایمان کو اس طرح امتحانات سے گزارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے صحابہ سے پوچھ لوں. ظاہر سی بات ہے، جہاد میں چلنے والے یہ صحابہ ہیں. آج ہمارے ساتھ کون کھڑا رہتا ہے، کون نہیں کھڑا ہوتا، یہ وقت بتاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مڑ کر کے صحابہ سے کہا، اے میرے نوجوانوں، جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا ہے یہیں سے ایک دوسرے جہاد کے لیے چلنا ہے، کیا ہے تمہارا مشورہ؟ کسی صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، تھک گئے ہیں، کپڑے پھٹ گئے ہیں، زخم آ گئے ہیں، گھر جائیں، بیوی بچوں سے بات کریں، مرہم پٹی کریں. نہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، دیر کس بات کی، چلے یہیں سے چلتے. یہ وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ فرماتا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں. ان میں عورتوں نے بھی وہ کردار ادا کیا ہے. احد کے موقع پر ایک خاتون ایسی ہیں، دوڑی دوڑی میدان احد چلی آ رہی ہیں. جنگ احد ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی 3 ہجری. اس وقت ایک خاتون مدینے سے دوڑتی ہوئی جا رہی ہے. مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی تھی، آخر میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. تو بیچ راستے میں کسی نے اس خاتون کو روک کر کے کہا، تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ کہا الحمدللہ. اس خاتون نے کیا کہا؟ الحمدللہ. آگے بڑھنے لگے. ایک صاحب نے اور پکڑ کر کہا، اے خاتون، تجھے معلوم ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا؟ الحمدللہ. کسی نے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہوا؟ کہا الحمدللہ. اے آنے والوں، سب تو میرے گھر والوں کی بتا رہے ہو، بتاؤ رسول اللہ کی حالت کیا ہے؟ میں جو دیکھنے جا رہی ہوں، میرے آقا کی صحت کو دیکھنے جا رہی ہوں. یہ نہیں کہ بیٹا گیا تھا، بھائی گیا تھا، میرا شوہر گیا تھا، سب ان کی خیریت بتانے آ رہے ہیں، میرے نبی کی خیریت بتاؤ. لوگوں نے کہا وہ صحیح سلامت ہے. اس خاتون نے کہا، اے اللہ، تیرا کروڑا کروڑ شکر ہے، وہ ایک صحیح ہے تو میرا پورا خاندان قربان ہے. آئیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، خوش ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا، جا دیکھ لے. وہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں، اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں. اپنے نوجوان بیٹے کی لاش میدان میں پڑی ہے. گئی، جا کر کے بیٹے کو دیکھا، ٹٹولنے لگی، اس کے جسم سے جبہ اٹھایا، پیٹھ کو سہلانے لگی اپنے ہاتھ سے، پورے پیٹھ کو سہلائی، پھر سیدھا کیا. سینے پر دیکھا تو پورا سینہ چر گیا تھا، پورا سینہ چھدا ہوا تھا. سجدے میں گر گئی. کسی صحابی نے پوچھا، مائی یہ کیا کر رہی تھی تو؟ کہتی ہیں، جب میرا بیٹا میرے آقا کے ساتھ نکل رہا تھا تو میں نے اسے وصیت کی تھی، بیٹا جنگ کا ماحول ہے، سخت ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تو پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا گیا، میدان جہاد چھوڑ کر کے جاتا ہوا اگر مارا گیا، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. اس وقت تک تیرے قدم جمے رہنا چاہیے جب تک تیرے نبی پر کوئی آنچ نہ آئے، جب تک تیرے نبی کی حفاظت ہوتی رہے. میں نے یہ وصیت کی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے سب سے پہلے آ کر میرے بیٹے کی پیٹھ کو ہی دیکھا. اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں ہے، جتنا بھی یہ کھایا ہے سب سینے پر کھایا ہے. یہ وہ خواتین تھی جنہوں نے بچے پیدا کیے تھے رسول اللہ کے دین کے لیے. آج مائیں بچوں کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، روکتی، کہاں جا رہا ہے؟
بچہ اگر تھوڑا سدھرنے کی بات بھی کرے، ارے چھوڑو مولانا لوگوں کی صحبت میں، کہاں کیا مولوی بننے جا رہا ہے؟ داڑھی چہرے پر تیرے کب سے آنے لگ گئی؟ کیا مولانا لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھ رہا ہے؟ یہ خواتین کا آج دور ہے. کیوں؟ یہ وہ مدینے کی خواتین نہیں ہیں، یہ تو 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے سیریل دیکھنے والی ہیں. یہ وہ ہیں جو فلموں کی دل دادا ہیں، ان کی نظروں میں آئیڈیل کوئی اور ہے. لیکن اے نوجوانوں، اگر میری باتیں خواتین سنتی بھی ہیں، ان سے بھی میں کہوں گا اگر ذرا برابر بھی ایمان ہے تو اپنے گھروں میں حسنین جیسے بچے پیدا کرو، ان کی تربیت حسن و حسین جیسی ہو، اس لیے کہ پھر تمہیں فاطمہ زہرا کے ساتھ جنت میں جانے کا شرف بھی ملے گا. قیامت کے دن جو خواتین سیدہ کائنات کے ساتھ جائیں گی تمہارا بھی نام شامل ہوگا. صحابہ کی سیرت یہ ناتمام ہے میرے عزیزو. جتنی بھی باتیں میں سناؤں ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کی محبت ایسی. ایک واقعہ میرا دل دہلا دیتا ہے. ایک خاتون، میں نے کہا تھا ابھی، 1.5 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی اور حضور کے پاس پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ اسے بھی لے کر کے جائیں. آقا نے پوچھا اس کا کیا کریں؟ کہتی ہیں اپنے مجاہدین صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر آئے گا تو میرے بچے کو ڈھال تو بنایا جا سکے. میرے گھر میں اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یوں ہی ان کو اللہ نے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بدر کے میدان میں میرے آقا جا رہے ہیں، مدینے کے ایک گھر میں جھگڑے کی آواز آ رہی ہے. کس کے جھگڑے کی؟ باپ بیٹا جھگڑا کر رہے ہیں. کان لگا کر کے لوگوں نے سنا کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے. باپ کہتا ہے جنگ بدر میں میں جاؤں گا، بیٹا کہتا میں جاؤں گا. گھر میں 2 میں سے کسی ایک کو رہنا ضروری تھا. رات کے وقت دونوں باپ بیٹوں نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالیں گے، جس کے نام کی چٹھی نکلے گی وہ جائے گا. دونوں نے قرآن نکالا. باپ بوڑھے تھے، بیٹے جوان تھے. جوان کہتا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا. بوڑھے جو تھے وہ کہتے ہیں نہیں میری تو عمر ہو گئی، مجھے جانے دے، شہادت مجھے حاصل کرنے تھے. دونوں کے درمیان جب یہ بات ہونے لگی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہوئی. چٹھی نکالی گئی، قرآن ڈالو. ڈالا گیا تو بیٹے کا نام آیا، وہ خوش ہو گئے. دوسری بار اس باپ نے کہا نہیں دوسرا اور ایک بار ڈالو. پھر ڈالا گیا، پھر بیٹے کا ہی نام نکلا. حضور سے پوچھا گیا چٹھی میں نام ایک بار، پھر تیسری بار ڈالا گیا تو باپ کا ہے. انہوں نے کہا اب تو مجھے جانا ہی ہے. حضور کے پاس فیصلہ آیا. حضور نے فرمایا آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ گھر سنبھالو، بیٹے کو جانے دو. دھاڑے مار کر رونے لگے، دھاڑے مار کر رونے لگے اور اپنے گھر آئے. کہا اپنے بیٹے سے ہائے میرا بڑھاپا مجھے صحبت رسول سے چھین لیا. کاش میں بوڑھا نہ ہوتا تو آج شاید میں جاتا. وہ صحابہ تھے جنہوں نے جانثاریاں پیش کی ہیں. ناموں سے رسالت کی آج بات آتی ہے تو لوگ آئیں کائیں کرتے ہیں. اسی نبی کے نام کی آج بات آتی ہے تو لوگ بغلیں جھانکتے ہیں. آج یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری اگر عزت باقی ہے تو اس نام رسول سے باقی ہے. اگر تم نے ناموں سے رسالت پر پہرا دینا چھوڑ دیا، دیکھ لینا تمہارے ساتھ وہ حشر ہوگا کہ تمہارے جسموں کے چھیٹڑے اچھالے جائیں گے. تمہارے گھروں کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر کے یہ بیچ دیں گے، اس لیے کہ اس امت کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو اپنے نبی کی عزت کے لیے پہرا نہیں دے سکتی. یاد رکھنا، میں کہتا ہوں میرے ہر بچے کو یہ عہد کر لینا چاہیے میری جان بعد میں، عزت رسول پہلے مقام پر ہے، میرے نبی کی ذات پہلے مقام پر ہے. ایک صحابی ہے، ان کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ ان کی ماں کوستی تھی ان کو، وہ ایمان نہیں لائی تھی. وہ صحابی ایمان لائے تھے. وہ کہتی تھی بیٹھ کر کے، مکہ میں بیٹھ کر کہتی تھی جب تک وہ میرے پاس واپس نہیں آئے گا میں سر پہ کنگھی نہیں کروں گی، گھر میں اندر نہیں جاؤں گی. دھوپ پہ بیٹھی رہتی تھی. وہ ماں کو چاہتے بھی تھے. دل بھر آیا کیا کروں، ماں کو دیکھوں کہ اس طرف رسول پاک کو. اخیر میں مکہ سے ابو جہل اور کئی لوگ آئے، آ کر کے کہا سمجھایا تیری ماں مر جائے گی، دھوپ میں بیٹھی ہے، کنگھی نہیں کروں گی، ایسی قسمیں کھائی.
उस सहाबी ने कहा, मैं माँ को बहुत चाहता हूँ, बहुत इज्जत देता हूँ, लेकिन जाओ उससे कह दो अपने सर में कंघी भी करे और छांव में बैठ जाए, इसलिए कि उसकी कसम टूट जाएगी मगर मुझसे दामन रसूल नहीं टूटेगा, नहीं छूटेगा। ये वो सहाबा हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कोई भी चीज छोड़ सकते थे, हर चीज, अपने बच्चे, अपना माल, अपनी औलाद, अपना घर, इतने सारे वाकयात में तुम्हारे सामने रखा, किस लिए? आज जब दीन की जरूरत आएगी, एक मेरा जुमला सुन करके जाएं। जब कभी शरीयत ने क्या हुक्म दिया? शरीयत ने हुक्म यह दिया है कि जब तुम पर कोई आफत आए, जब तुम पर कोई आफत आए, तुम्हारी जान पर, जैसे बीमारी आ गई, बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तो क्या करते हैं हमारे बुजुर्गान दीन? सदका दे दो, हैं? सदका देकर अपनी जान बचाओ। बकरा सदका दिया, मुर्गा सदका दिया, माल सदका दिया, गेहूं खैरात किया, कुछ भी सदका दो, क्योंकि सदका आई हुई बलाओं को टालता है। यह हदीस पाक में। अब मेरी बात सुनो, जब तुम्हारी जान पर कोई आफत आए तो सदका दे करके जान बचा लो, और जब दीन पर कोई आफत आए अपनी जान दे करके दीन की हिफाजत करो। ईमान और दीन के लिए अब क्या चीज देना होगा? जान दे करके अपना दीन बचाओ। और यहां मैं समझता हूं कोई यजीदी नहीं बैठा है, सब हुसैनी हैं, और हर हुसैनी ये जानता है जब इस्लाम पर कोई बात आए तो अपना घर भी मैदान में लाया जाता है, अपनी गर्दन भी लाई जाती है, अपने 6 माह का बच्चा भी लाया जाता है, अपनी औरतें भी लाई जाती हैं। ये नहीं देखा जाता कि मेरे बाद मेरे घर का क्या होगा, मेरी बीवियों का क्या होगा, मेरी बहनों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, नहीं देखा जाता। हुसैनी वो है जो सिर्फ ये देखता है अगर मेरी गर्दन जाती है जाए, लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा पर आंच ना आने पाए। इसीलिए कहा है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तुम जान के कटने के बाद कभी फिक्र ना करना। आज मुझे मालूम है, मेरी ये जो तकरीरें हैं लोग समझते हैं, मुझे मालूम है कितने हमारी तकरीरों में गर्म होते हैं और कितने पसंद करते हैं और कितने क्या क्या करते हैं, लेकिन कुछ वो भी हैं जिनको मरोड़ भी होती है, जिनके दिलों में फपोले फूटते भी हैं, कुछ की आंखों में मैं बहुत तेज गड़ता भी हूं। तकलीफ है, वजह मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है, लेकिन याद रखो अगर इन जालिमों ने कभी ऐसा वक्त मेरे ऊपर लाया, कैद कर दिया, सूली पर चढ़ाया, फांसी भी दे दी, मैं बखुशी उस फांसी को चूम करके कबूल करूंगा, इसलिए कि अल्लाह मेरे साथ है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत मेरे साथ है। सिर्फ मेरा यही कहना है, ऐ अल्लाह मौत आती है तो ईमान पर आए, लेकिन इन जालिमों के लिए हमारा ईमान कहीं सौदा ना चला जाए, कहीं बेचने में ना आ जाए। इनकी बातों पर अजीज़ा ने गिरामी आज हालात ऐसे हैं, उन सहाबा के मुआशरे को जिंदा करने की ज़रूरत है। वो सहाबा अपनी जानें कैसे कुर्बान किए। एक जवान है, एक जवान यहूदी का बेटा है, यहूदी का बेटा एक बार जलवे रसूल को देखा फिदा हो गया, बाप मारने लगा, कहा दोबारा जाना मत, कभी जाना मत। नौजवान है, नौजवान है, बाप ने कहा दोबारा कभी जाना नहीं मोहम्मद को देखने के लिए, लेकिन वो हसरत कहां से जाए जो एक बार जलवे रसूल को देख ले। जिसका दिल बदलना होता है मौला बदल चुका होता है। यहूदी घर में है, बाप ने जंजीरें बांध दी हाथ पर पैरों पर, मां ने भी सख्ती की, दरवाजे बंद रखे जाते। इस हाल में उस नौजवान को बीमारी पकड़ ली, घर से बाप भी नहीं भेजता, मां भी नहीं भेजती, बीमार हो गया, जंजीरें खोली। अकलौता बेटा था यहूदी माँ बाप का, लेकिन कट्टर दुश्मन रसूल थे, नहीं जाने देते थे। नौजवान बीमार हो गया,
بیمار کا علاج بھی کرایا گیا, حکیم آئے, طبیب آئے, لیکن بیماری بڑھتی ہی گئی, اس لیے کہ یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. یہ وہ صحابہ کا درد تھا. اس نوجوان نے جب بیماری شدت پکڑ لی, ماں باپ کو رحم آ گیا, ترس آ گیا. اب وہ وقت بھی آیا, ایک بڑے حکیم نے آ کر کے مشورہ دیا, اس کی جان بلب ہے, اس کی جان نکلنے کا وقت ہے, یہ مر جائے گا. اب یہ زندہ رہنے کی اس کے اندر کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی. ماں باپ سے کہا جو کھائے کھلا دو, جو پیے پلا دو. حکیم چلا گیا, ماں باپ رونے لگے, جوان بیٹا ہمارے سامنے چلا جائے گا. اس کے پاس آئے, پوچھنے لگے, بیٹا اتنا بیمار ہو گیا, معاف کر دے, ہم نے تیرے ساتھ سختیاں کی تھی, لیکن تو خوش ہو جا, تو کیا چاہتا ہے, کیا کھانا چاہتا ہے, کیا پینا چاہتا ہے. اس نوجوان نے کہا, ایک بار محمد عربی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ ایمان لایا ہوا نہیں ہے, ایمان لایا ہوا نہیں ہے. اس باپ نے کہا, اس کی تو حد ہو گئی, مرنے کے قریب آیا پھر بھی کہتا ہے اس کو دیکھوں گا. ماں نے روتے ہوئے کہا, ایک بار تو بیٹی کی مان لو, کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اجازت دی جائے. وہ یہودی کہلا بھیجا ایک صحابی کے ذریعے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو میرا بیٹا بڑا بیمار ہے, ایک بار وہ میرے گھر آئیں, وہ دیکھنا چاہتا ہے مرنے سے پہلے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, صبح کا وقت تھا, فجر کے بعد کا وقت تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی اس نے آ کر کے کہا, اپنے صحابہ سمیت کہے, چلو ہم اس کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس یہودی کے گھر میں جب بستر کے قریب گئے, اللہ اس کی جان میں جان آ گئی. وہ جو بیمار, وہ جو کمزور, اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا, اللہ کے نبی کو اپنے سرانے کے پاس دیکھ کر کے مسکرا پڑا, چہرے میں جان آ گئی اور حضور کو دیکھتا رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتنی تاخیر کس بات کی, کیا اب بھی مجھے آخری رسول نہیں تسلیم کرو گے؟ اس نے کہا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ اس کے چہرے پر رکھا تھا. میرے آقا کے جسم اقدس کی, دست اقدس کی ٹھنڈک پہنچی اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. وہ صحابیت کے مقام کو پہنچ گئے. جانتے ہیں کیسا صحابی؟ صحابی کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, اگر میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر بھی خیرات کرے اور میری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے, تب بھی جو کے دانے کے خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی. صحابی کے مقام کو پوری امت نہیں پہنچ سکتی. ارے چلو پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھیں, سرکار غوث اعظم سے پوچھیں, آپ بتائیں صحابی کا مقام بڑا ہے یا غوث کا مقام بڑا ہے؟ ہم تو غوث کہتے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی کو. غوث پاک نے کیا کہا, ارے تو غوث اور صحابی کے مقام کی بات کرتا ہے, سن صحابی کا مقام کیا ہے. وہ صحابی جو رسول اللہ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر کے جہاد میں جایا کرتے تھے, جس گھوڑے پر صحابی بیٹھتے تھے اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی وہاں تک بھی غوث کا مقام نہیں پہنچ سکتا. غوث کا مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. صحابی کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی دھول تک اس صحابی کے مقام کو غوث نہیں پہنچ سکتا. اور غوث ہزاروں عبادتیں کر چکا ہے, ہزاروں ریاضتیں کر چکا ہے, لیکن آؤ اس جوان صحابی کے مقام کو تو دیکھو. صبح کے وقت میرے آقا تشریف لائے ہیں اور چند منٹوں کے بعد انتقال بھی ہو گیا ہے, اور صحابیت کا مقام اور حد یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں آیا. فجر سے ظہر کے بیچ میں ایمان لائے, فجر سے ظہر کے بیچ میں ایمان لائے اور دنیا سے چلے بھی گئے, اور مقام کون سا حاصل کیا؟ صحابیت کا. غوث سے بھی بڑا مقام. یہ برکت تھی صرف جلوہ رسول کو دیکھنے کی.
انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اگر رسول اللہ کو نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں۔ میرے عزیزو، صحابہ کے معاشرے کو میں بتا رہا تھا، آج میں اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹتا ہوں اور سب کو جا کر کے یہ دعوت فکر دیتا ہوں، اگر جذبہ پیدا کرنا ہو تو آپ کو فلمی ہیرو اور دنیاوی کیریکٹر کو نہیں، آج میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی کبھار سہم جاتا ہوں، تمہارے بال کس کی علامت ہیں، تمہارے کپڑے کس کی علامت ہیں، تم اپنے لباس کو پھاڑ کر کے پہن رہے ہو اس لیے کہ فلاں فلم میں کسی ہیرو نے کپڑے پھاڑ کر کے پہنے تھے۔ تم اپنے لباس کو دیکھو ذرا، اور تم اپنے بالوں کو لہراتے ہو کسی ہیرو کے سٹائل میں۔ تم غلام ان کے نہیں ہو، تم غلامی میں بندھے ہو رسول اللہ کی۔ تم کبھی یہ جا کر کے کیوں نہیں پوچھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا تھا؟ چلو وہ اگر لباس نہ ملے تو کم سے کم یہ تو پوچھتے میرے نبی کو کون سی شکل پسند تھی، کون سی غذا پسند تھی۔ یہ وہ صحابہ تھے جو حضور کے ہر غذا کو چن چن کر کے پسند کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، یہ وہ صحابہ ہیں۔ دسترخوان پر ایک بار کدو آیا، لوکی شریف آئی، کسی نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے، صحابی کھڑے ہوئے اور تلوار نکالی، کہا واپس لے اپنے جملے کو نہیں تو قتل کر دوں گا۔ کہا کیوں؟ کدو نہ کھائیں گے تو قتل کریں گے۔ کہا نہ کھانا نہ کھا، لیکن یہ نہ کہہ کہ پسند نہیں، اس لیے کہ یہ کدو میرے نبی کو پسند ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کو۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا۔ صدیق اکبر کے بیٹے کہتے ہیں میں کافروں کی طرف سے آیا تھا جنگ بدر میں، آپ حضور کی طرف سے آئے تھے، بعد میں وہ ایمان لائے۔ وہ بیٹے کہتے ہیں آپ 3 بار میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں مارا نہیں، آپ باپ تھے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں قسم خدا کی اگر تو ایک بار بھی آتا تو میں کاٹ دیتا، اس لیے کہ تو آیا تھا دشمنان رسول کے ساتھ۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، ایک بار درخت کے نیچے سے اپنا امامہ اس میں لٹکانے لگے، اچھل اچھل کے گھوڑے پر بیٹھے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، امامہ لٹکا رہے ہیں اس پر۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک بار میں نبی کے ساتھ یہاں سے جا رہا تھا، یہ درخت کی ٹہنی تھوڑی نیچے لٹک رہی تھی، میرے آقا کا امامہ اس میں الجھ گیا تھا، حضور کا امامہ کھل گیا، میرے آقا نے پھر سے اس کو باندھا اور چلے گئے۔ آج میں یہاں سے گزر رہا تھا، ٹہنی اوپر ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ نبی کی ادا پر عمل کر لوں، حضور کی ایک ادا بھی چھوٹنے نہ پائے۔ امام احمد بن حنبل ہیں، کہتے ہیں مجھے تربوز بہت پسند تھا، کلنگڑ بہت پسند تھا، اور میں نے سنا ہے کہ حضور نے بھی کھایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا، لیکن زندگی پر خالی دیکھتے تھے اور کھائے نہیں۔ پوچھا لوگوں نے کیوں نہیں کھاتے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، حضور نے بھی کھایا ہے۔ کہتے میں انتظار میں ہوں، حدیث ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک مجھے یہ ابھی تک حدیث نہیں ملی حضور نے اس کے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے تھے۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ میرے عزیزو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ادا بھی ان سے چھوٹنے نہ پاتی تھی۔ آج ہماری زندگی بھی دیکھ لو، ہمارے اپنے جسم، کیا کوئی ہم سے یہ کہے گا یہ ترجمان رسول ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے؟ تمہاری ذات میں وہ چیزیں کہاں چلی گئیں؟ آج دنیا پھر تم سے دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کو آج پھر سے ثابت کر کے بتاؤ، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیتے۔ ہم اپنے نبی کی امانتوں کے سفیر ہیں، ہم امین ہیں اپنے نبی کے اخلاق کے۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، کہانیاں وہ نہیں، میرے نبی کی محبت کی کہانیاں سناؤ۔ رسول اللہ سے صحابہ جو ٹوٹ کر کے چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، وہ واقعہ سناؤ، پھر دیکھنا تمہارا بیٹا کبھی بزدل نہیں پیدا ہوگا، کبھی بزدل نہیں ہوگا۔ آج ہمارے معاشروں سے شعر غائب ہو گئے، صرف ناموں کے شعر رہ گئے ہیں، اس لیے کہ تربیت ان کی صحابہ کے گھروں کی طرح نہیں ہوتی۔ وہ بدر کے میدان کے وہ 2 شہزادے کہاں ہیں؟ معاذ اور معوذ، 13 سال کی عمر کے ہیں، 13 سال کی عمر کے ہیں، اور کیا کیا انہوں نے؟ 2 چھوٹے نوجوانوں نے، اوروں نے اگر جہل کو مارا، ان بچوں نے ابو جہل کو مارا، ابو جہل کو مارا۔ اس میں سے ایک شہزادے ہیں معاذ، انہوں نے قتل کیا تھا ابو جہل کو، تاریخ میں رقم ہوگا
ایک کسان صحابی کے بیٹے تھے یہ دو، 13 سال کی عمر کے، دونوں بھائی ہیں، دونوں نے گرا کر کے مارا سردار قریش کو۔ ابو جہل کے آخری الفاظ کیا تھے معلوم ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے غم ہے اس بات کا کہ مجھ جیسا سردار ایک کسان کے بچوں سے مارا جا رہا ہے، مجھے موت کا ڈر نہیں۔ لیکن اس صحابی کے درجے کو دیکھو، جذبے کو دیکھو۔ حضرت معاذ، ان کے کندھے پر ایک کافر نے تلوار مار دی، کندھا لٹک کر کے چمڑی سے لٹک گیا، مونڈھا کٹ گیا، بغل کی چمڑی سے لٹک گیا، لیکن اس شہزادے کا جوش ٹھنڈا نہیں۔ دوسرے ہاتھ میں تلوار لی، ہاتھ لٹک لٹک کے سامنے آتا تھا، بائیں ہاتھ سے میدان میں آتے تھے۔ 13 سال کا بچہ ہوتا کیا ہے؟ 13 سال کی عمر کا بچہ بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر کے آ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک منظر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس 13 سالہ بچے نے بیچ میدان میں اپنا یہ ہاتھ اپنے پیر کے نیچے دبا کے کھینچ کے نکال دیا جو چمڑی سے لٹک رہا تھا، اور پکار کر کے کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی رضا میں خلل اندازی کر رہا ہو۔ بار بار لٹک کر کے باہر آتا ہے۔ کبھی تم نے یہ سوچا کہ مجھ سے اور میرے رب سے کون سی چیزیں ہیں جو مجھے روک کر کے رکھی ہیں؟ کون سی وہ چیزیں ہیں جو خلل اندازی کر رہی ہیں مجھے رب کی عبادت کرنے سے؟ یہ انٹرنیٹ ہے، یہ گانے بجانے ہیں، کیا تمہیں روک نہیں رکھے مسجدوں سے؟ وہ بچے نے ہاتھ توڑ کے نکال دیا، لٹک رہا ہے، مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں خلل پیدا کر رہا ہے۔ تم نے اپنے کانوں سے گانے تک نہیں نکالے آج تک۔ آج میں سمجھتا ہوں اس محفل میں عہد کر کے جاؤ، یا رسول اللہ میں ٹوٹ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اس جماعت میں ہونا چاہتا ہوں قیامت کے دن جس جماعت کو میرا مولا یہ کہے یہ وہ امت کے غیور نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو دنیا کے گانوں سے بچایا تھا، دنیا کے نغموں سے بچایا تھا۔ اے نوجوانوں، غلیظ گانے سننا چھوڑ دو، غلیظ باتیں سننا چھوڑ دو، غلیظ معاشرے میں بیٹھنا چھوڑ دو، زبان کو پاک کرو۔ کیا ہوگا اس کا اجر؟ قیامت کے دن ان کو مولا فرمائے گا یہ سب کو لاؤ، یہ صرف نعت رسول سنتے تھے، قرآن سنتے تھے، ان کو لاؤ یہ گانے نہیں سنتے تھے۔ اللہ فرمائے گا اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو کہا کہ ان کو سناؤ آپ اپنی زبان سے، ان کی زبان سے جو سنیں گے 100 سال تک سنیں گے۔ اللہ پوچھے گا اے بندو کیا خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے مولا اور سننا چاہتے ہیں۔ محشر کے دن پھر اللہ رب العزت جنت میں ان کو داخل کرنے کے بعد حوران جنت سے کہتا ہے اب تم اپنی آواز سے ان کو نغمے سناؤ۔ یہ اپنے کانوں کو گانوں سے بچاتے تھے، 100 سال تک حوریں سناتی رہیں گی۔ بعد میں مولا پوچھے گا اے بندے سیراب ہو گئے، خوش ہو گئے؟ اپنے کانوں کو تم نے دنیا میں بچایا تھا، آج میری جنت کی حوروں نے تمہیں نغمے سنائے ہیں، خوش ہو گئے؟ وہ بندے کہیں گے کاش ہم بھی ان بندوں میں ہوں۔ مولا سے کہیں گے مولا اور بھی سنایا جاتا تو اچھا ہوتا۔ اب رب فرماتا ہے داؤد علیہ السلام سے 100 سال سنایا گیا، حوران جنت سے 100 سال سنایا گیا۔ اے فرشتوں حجابات ہٹاؤ، میں سناتا ہوں، یہ بندے سنیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ خود اپنی حمد سنائے گا اور یہ بندے سنیں گے، وہ لوگ سنیں گے جو عشق رسول کے نغمے آج کانوں سے دنیا میں سنتے تھے۔ غیور نوجوانوں، تمہارے لیے یہ دنیا کی خرافات نہیں بنی ہیں، تمہارے لیے شراب نہیں بنی، تمہارے لیے زنا کے اڈے نہیں، تمہارے لیے جوے کے پتے نہیں، تمہارے لیے لڑکیوں کے حسن و جمال کے دھوکے نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ حسن کیا تمہیں بہکا سکے گا دنیا کا جس کی آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو۔ آج بھی تم کھڑے ہو کر کے یہی اعلان کرو جو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے، ہم انمول ہیں اور رسول اللہ کے ہیں۔ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ہیں، اور ساری دنیا اللہ کے رسول کے لیے بنائی گئی ہے، ساری چیزیں میرے آقا کے لیے بنائی گئی ہے، تو ہم کس کے لیے ہیں؟ رسول کے لیے ہیں۔ اسی پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے
تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یا رسول اللہ یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ اخیر میں امام اہل سنت یہ پیغام دیتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے جھنڈا ہوگا میرے آقا کے ہاتھوں میں، لوا کے تلے